الخلق عیال اللہ فاحسنوا الیہم اور کما ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، فیملی ہے، عیال سب کے ساتھ احسان کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ایک حدیث ہے اول کی بات شروع ہے، مخارج 7 تھے، 4 کا ذکر کیا تھا اور آسان تھے، ان میں اول نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اول جو نہیں ہوتا نا، یہ استقراء ہے، یعنی تتبع اور تلاش کے باوجود ان میں اول نہیں آتا۔ 3 مخارج رہ گئے، 6، 12 اور 24۔ لکھیں 6 کا اول 10 تک ہوتا ہے، 6 کا اول 10 تک ہوتا ہے۔ وطرن اور شفعن، وطرن بھی اور شفعن بھی۔ وطرن واو تے وطر پڑھتے ہیں نا، وطر لفظ، وطرن اور وطرن بھی اور شفن بھی۔ یعنی 6 کا اول 7 آئے گا، 8 بھی آئے گا، 7 وطر ہے اور 8 شفع ہے۔ وطر ہماری زبان میں طاق کو کہتے ہیں اور شفع جفت کو کہتے ہیں۔ نو بھی آئے گا، 10 بھی آئے گا، 7، 8، 9، 10 یہ اول آئے گا 6 کا، 4 اول ہیں، 4۔ وطر کا معنی طاق اور شفع کا معنی جفت، یہ ہماری زبان کا ہے۔ اور فقہ کی اصطلاح میں وطر کہتے ہیں جو برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے۔ فقہ کی اصطلاح میں یا فقہا کی اصطلاح میں وطر اس عدد کو کہتے ہیں جو برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے، اور شفع اس کو کہتے ہیں جو برابر برابر تقسیم ہو سکے۔ ایک حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے یعنی ایک ہے،
برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا ایک. سب سے پہلا واتر ایک ہے. هو الواحد. اللہ واتر ہے اور پسند کرتا ہے واتر کو. اسی قسم کی بہت سی حدیثیں آتی ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اسی طرح ان اللہ یحب التوابین. بہت سی بات آتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کا سب کرم فرمائے. تو اسی فلسفے کے تحت نماز جو ہیں اس کی رکعتیں ہیں. دن کی جو نمازیں ہیں وہ وتر ہیں جو فرض ہیں. فرض وطروں کے ساتھ 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 2 صبح کی. یہ وتر ہو گیا. وتر بنتا ہے نا. کتنی بنتے ہیں رکعت؟ 17 وطروں کے علاوہ. اور وطر 3 ہیں یہ نفل کے ساتھ جڑتے ہیں. واجب ہیں من وجہ نفل اور من وجہ واجب وطر ہیں. تو جو سنتے ہیں 12 سنتے مؤکدہ دن اور رات میں 12 ہیں. 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، 2 صبح کی. کتنی بن گئی؟ 12. اور 3 وطر ان سے مل جائے تو 12 اور 3 15. یہ بھی وتر ہو گئے. وطر اس لیے حضور علیہ السلام نے واجب قرار دی تاکہ سنتے بھی وتر بن جائیں. ان اللہ وتر یحب الوتر. تو نماز سنتوں کو بھی وتر بنا دیا، فرضوں کو بھی وتر رکھ دیا. 3 رکعتوں کا فلسفہ اسی لیے ہے کہ 3 رکعتیں کیوں ہیں مغرب کی. ایک اور فلسفہ بھی ہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں. وتر کا معنی سمجھانا تھا آپ کو. وتر اس عدد کو کہتے ہیں جو برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے. سب سے پہلا وتر 1 ہے، پھر 3 ہے، پھر 5 ہے، پھر 7 ہے. برابر برابر تقسیم 7 کو تقسیم کریں 3.5 3.5 بن جائیں گے. برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا. 6 کو تقسیم کریں 3 3 ہو جائے گا. یہ شفع ہے. جو برابر برابر تقسیم ہو اس کو کہتے ہیں شفع، اور جو برابر برابر تقسیم نہ ہو اس کو کہتے ہیں وتر. 6 کا اول شفع بھی ہوگا وتر بھی ہوگا. اور آخری جو شفع ہے وہ 10 ہے. اب جو 10 ہے اس کی صورت لکھ لو، باقی میں پھر لکھاؤں گا تمرین میں. لکھیں زوج، اختین عینیتین، اختین خیفی اور یار اس کو ختم کرے. زوج آگے کیا لکھا ہے؟
اختین عینیتین اور اختین خیفیتین اور ایک شخص مر گیا، اس کے لیے وارث تھے، اختین عینین کو سلسان ملا، اختین خیفی کو سلس ملا، ماں کو کتنا ملا؟ سدس ملا، اور زوج کو نصف ملا۔ نصف اور سلسان اور سلس اور سدس مسئلہ کس سے ہوگا؟ 6 سے ہوگا۔ 3 کو ضرب دیں گے 6 میں تو 6 سے مسئلہ ہوگا۔ زوج کو 6 کا نصف 3، اختین عینیتین کو 6 کا سلسان 4، اختین خیفیتین کو سدس ملے گا، 6 کا سلس ملے گا، 6 کا سلس 2، ماں کو سدس ملے گا۔ اب حصص دیکھیں، 3 4 7، 7 اور 2 9، 9 اور 1 10، بعض اور 10۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس مسئلے کو جو قاضی شریح کے زمانے میں پیش آیا، مسئلہ شریحیہ کہتے ہیں، مسئلہ شریحیہ لکھ لو نا اس مسئلے کو، مسئلہ شریحیہ کہتے ہیں۔ یہ قاضی شریح، قاضی کہتے ہیں جج کو، آج کل جج کہتے ہیں، جج۔ یہ 75 سال تک جج رہے، 75 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے چیف جسٹس۔ انہی کی عدالت میں حضرت علی کا وہ کیس آیا جو عمران خان بھی پیش کرتا ہے۔ حضرت علی کی زرہ تھی اور یہودی نے چرا دی تھی۔ حضرت علی نے کیس کیا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، وزیر اعظم تھے۔ قاضی شریح کی عدالت میں کہ یہ جو زرہ اس کے پاس ہے یہ میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا حضرت، اب تاریخ میں تو یہ ہے کہ قاضی شریح نے دونوں کو، یہودی کو حضرت علی کو، دونوں کو اپنے سامنے برابر جگہ دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملزم
جس پر الزام ہے وہ اور جو مدعی ہے وہ، ان دونوں کو اگر کرسی دینی ہے تو دونوں کو کرسی دیں، نیچے بٹھانا ہے تو دونوں کو بٹھائیں، کھڑا کرنا ہے تو دونوں کو کھڑا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کہیں حضرت کرسی پر بیٹھیں اور دوسرا کھڑا رہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں، اس طرح نہیں ہے۔ تو دونوں کو کھڑا کیا، حضرت علی کو بھی اور یہودی کو، دونوں کو برابر کھڑا کر کے تو حضرت علی سے فرمایا آپ مدعی ہیں کہ یہ زرہ میری ہے جو اس یہودی کے قبضہ میں ہے، مدعی کے اوپر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے، گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے کہا حسن کو بلاتا ہوں، یوم حسن کو بلایا، انہوں نے گواہی دی۔ حضرت قاضی شریح نے رد کر دیا، انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، باپ کے خلاف معتبر ہوتی ہے، باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، لہذا حسن کی گواہی کا کوئی اعتبار۔ پھر دوسرا گواہ پیش کیا، دو گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا غلام تھا کمبر، ایک پیر صاحب بھی ہیں نا کمبر والے، پیر صاحب کمبر والے سندھی ہیں لاڑکانہ کے، تو شیعوں کے بہت گالیاں دیتے شیعوں کو۔ ابھی بھی کلپ آیا تھا ان کی گانڈ میں یہ ہو گیا وہ عجیب بوڑھا سا ہے لیکن بڑا جذباتی ہے، نیک آدمی ہے، لاکھوں مرید ہیں، بے نظیر جا کر دوزان میں بڑھتی ہے ان کے سامنے۔ بھارت بزرگ ہیں، میں بھی ملا ہوں یہاں آتے رہتے ہیں۔ اب وہ کمبر کو بلایا، غلام تھا حضرت علی کا، گواہی دو، اس نے گواہی دی، قاضی شریح نے رد کر دی۔ اس نے کہا یہ غلام ہے آپ کا، مولا ہے، غلام نوکر، نوکر کی گواہی اپنے مولا کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، اور لو گواہ۔ تو حضرت علی نے کہا اور گواہ تو ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا اگر اور گواہ نہ ہوں تو پھر قسم ہوتی ہے منکر پر، ملزم پر، ملزم کہہ دو یا منکر کہہ دو، جس پر الزام لگے اس پر قسم ہوتی ہے۔ تو یہودی کو کہا کہ تم قسم اٹھا دو، اس نے اپنی تورات پر قسم اٹھانی، اور قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا یہ یہودی کیا ہے، اور قبضہ بھی یہودی کا ہے، قبضہ بھی علامت ہوتی ہے ملک کی، لہذا یہ یہودی کی ہے۔ یہ تھا اسلام کا انصاف جس کو عمران خان پیش کرتا ہے بار بار، کہ وزیر اعظم کو بھی عدالت میں کھڑا ہونا پڑا، لیکن جب یہودی نے یہ دیکھا کہ بھئی دیکھیں بات تو سچی ہے، حضرت علی جھوٹ تو نہیں بولتے، تو بات تو سچی ہے، گواہ نہیں تھے، قانون نے صاف تو الگ ہے، قانون جو ہے وہ اس نے حضرت علی کی بات نہیں مانی، تو کہتے ہیں کہ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ حضرت علی سچ کہتے ہیں، یہ انہی کی چیز، سچ کی برکت سے یہودی مسلمان ہو گیا، اور ہجرہ بھی حضرت علی کو دوبارہ مل گئی۔ یہ قاضی شریح تھے، یہ جج رہے 75 سال، روزانہ کتنے کیس آتے تھے ان کا فیصلہ کر، اور زمانے کا دباؤ دیکھیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل امام حسین نے کوفہ بھیجا، کوفے والے شروع میں تو 40,000 سے بھی زیادہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی انہوں نے، شیعان علی تھے کیونکہ حضرت علی کوفے میں رہے تھے، حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، امام حسن بھی کوفے میں تھے، حسین بھی کوفے تھے، کوفے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو وہاں محبان علی پیدا ہو گئے تھے، محبان علی کو کہتے تھے شیعان علی، شیعان علی۔
وہاں اسی دن سے یہ شیعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو شیعہ نے علی نے جناب فٹافٹ بیعت کر لی۔ ایک حکومت ہوتی ہے، تو حکومت اس وقت کس کی تھی؟ یزید کی تھی نا، حکومت یزید کی تھی۔ اس نے فٹافٹ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر نے جب کوفہ کے گورنر نے جب ان لوگوں پر ظلم کیا جو بیعت کر چکے تھے، سب ہٹ گئے۔ یہ قاضی شریح جو محبان اہل بیت سے تھے، جج بھی رہے تھے حضرت علی کی حکومت میں، ان سے مسلم بن عقیل نے کہا کہ سارے لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، مجھے رات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، پانی کوئی نہیں دے رہا۔ تو حضرت قاضی شریح نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں دے سکتا آپ جگہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ تھے قاضی شریح۔ وقت کی بات ہوتی ہے، حالات کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ قاضی شریح کچھ بھی نہیں کر سکے تھے بیچارے۔ جب مسلم بن عقیل کو دھکا دے کر مارا گیا، قتل کیا گیا، یہ وہاں موجود تھے، چپ کر کے بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ سارے کوفہ کے لوگ، وہی لوگ جو محبان علی تھے، شیعان علی تھے، وہی دشمن ہو گئے۔ اب جب سارا امام حسین کا کربلا کا واقعہ ہو گیا حکومت کی دباؤ کی وجہ سے، یزید حاکم تھا، اب یہ رونے چیخنے لگے، ہائے ہائے ہائے، آج تک رو رہے، قیامت تک روتے رہیں گے۔ اور رونے والے کو انسان دیکھ کر سچا سمجھتا ہے۔ ابھی میں واجد علی کے ساتھ روڈ پر جاتا ہوں اور یہ چیخنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے مجھے مار دیا، میرا جیب کاٹ دیا، لوگ نہیں دیکھیں گے مفتی ہے غیر مفتی ہے، تیری ایسی تیسی ماریں گے تو ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ جو یہودی تھا ابن سبا، اس نے جو ان کا منصوبہ بندی کی نا، بنایا، ان بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ بنایا کہ چیخیں، روئیں، مظلوم بنے، اہل بیت کا سہارا لیں۔ تو اس لیے اب سارے لوگ سندھی بھی شیعوں کی طرح اللہ معافی دے۔ بہرحال یہ قاضی شریح تھا۔ اب یہ مسئلہ کا شریعہ کیوں ہے؟ قاضی شریح کے پاس یہی مسئلہ آیا، تو زوجہ کو ملا 10 سے 3، زوج کو ملا 10 سے 3، ملنا تھا 6 سے 3، نصف ملنا تھا۔ اب جو 10 سے 3 ہے، یہ نہ نصف ہے 10 کا، نہ ثلث ہے 10 کا۔ ثلث ہوتا تو 9 سے مسئلہ ہوتا، نہ نصف ہے مسئلہ، نہ ثلث ہے، اور یعنی یہ ثلث سے بھی کم ہے، کیلکولیٹر سے دیکھیں نا، تو زوج کو اتنا ملا۔ تو اب شوہر جو تھا اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، مولوی تھا، وہ جناب کوفے کی گلیوں میں شور مچاتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا، لوگوں دیکھو، فسادی تھا نا، لوگوں دیکھو قرآن نے شوہر کا نصف لکھا ہے اس صورت میں، اور قاضی شریح نے مجھے نصف بھی نہیں دیا، ثلث بھی نہیں دیا، 10 سے 3 دیا، وہ تو ثلث سے بھی کم ہے، تیسرا حصہ بھی نہیں دیا، آدھے کا میں حقدار تھا، آدھا زیادہ ہوتا ہے، پھر تیسرا حصہ ہوتا ہے، پھر چوتھا حصہ ہوتا ہے، شور مچا ہے۔ قاضی شریح کو عدالت میں پتہ چلا کہ وہ آدمی جو ہے، جو شوہر ہے، نام وام لکھا ہے اوپر، وہ شور کر رہا ہے، تو اس نے اس کو بلایا، فطلبہ، طلب کیا، اور فعذرہ، تعزیر لگائی، ڈنڈے مارے اس کو، جوتے، ہے تیری ایسی کیسی چیختا ہے الو کا پٹا۔ اس نے کہا جی میرا حق دو۔ حضرت قاضی شریح نے کہا قد سبقنی بہذا الحکم امام عادل ورع،
بکواس کرتا ہے. اسی طرح کے فیصلے کے ساتھ ایک امام عادل متقی گزر چکا ہے عمر. یہ فیصلہ اسی طرح عمر نے کیا. تو چیخ رہا ہے. وہ امام عادل تھے، وارعون، متقی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ اسی طرح کیا، تو میں کیا کرتا؟ میں نے بھی اسی سے کرنا تھا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مسئلہ شرعیہ، مسئلہ جو منسوب ہے قاضی شرع کی طرف. دیکھو تمہاری یہ ایس کریم بن گئی. ہم نے بنا تو نہیں آئی نا؟ آئی ہوئی. اچھا ان کے لیے اوپر چلی گئی ہوں ایس کریم. اس کو کہتے ہیں قاضی مسئلہ شرعیہ. یہ مسئلہ ایک تو حضرت علی کی تعریف اور عدالت کی تعریف اور یہ ساری چیزیں یعنی وراثت کے بات نہیں ہیں، یہ وراثت کے علاوہ ہٹ کر یہ باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معلوماتی باتیں ہیں اور ان سے فائدہ ہوتا ہے طالب علموں کو. اگر پہلے سے ان کو معلوم نہ ہو، تاریخ کا مطالعہ نہ ہو، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو اجماع ہو چکا تھا صحابہ کرام کا، عمر فاروق نے حضرت عباس کی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عباس نے کہا تھا حضور اگر فروض زیادہ ہو جائیں اور مسئلے کا مخرج کم ہو جائے، تنگ ہو جائے، تو آپ